अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ानी आर रोडर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके लिए सिविल स्ट्रक्चर के हवाले से और जनाब होम डिज़ाइन के हवाले से वीडियोस वगैरह लाता रहता हूं। जनाब आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है। आज हम आपको जनाब गटर के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसके अलावा जनाब इसमें जो पाइप वगैरह सेट किया जाता है वो भी इंशाल्लाह आपको सेट करके दिखाएंगे इसमें। इसके अलावा जनाब इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका गटर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका तकरीबन 25 साल बंद नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेन होल यानी गटर बनाते वक्त चंद बातों का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 1, गटर का पेंदा हरगिज़ खुला ना छोड़ें, क्योंकि आम तौर पर लोग गटर बनाते वक्त उसका पेंदा खुला छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि पानी जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा और इस तरह जनाब आपका जो गटर है वो जल्दी नहीं भरेगा। हालांकि इससे आपके दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये होता है कि ज़मीन का जो पानी है वो ख़राब हो जाता है और फिर आपके पंप से ख़राब पानी आना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा मसला ये होता है कि पानी जब आपका ज़मीन के अंदर जाता है तो ज़मीन आपकी बहुत ज़्यादा नम हो जाती है और ज़मीन के नम होने की वजह से आपकी जो गटर की आउटर साइड की वाल्स होती हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और फिर जब ज़मीन आपकी एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो फिर उसको ठीक करना भी नामुमकिन हो जाता है, उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। नंबर 2, गटर की साइड वॉल्स को पूरी तरह से सील करें। आमतौर पर लोग गटर बनाते वक्त गटर की जो साइड वाली वॉल्स होती हैं उसमें छोटे छोटे सुराख रख देते हैं और उनका भी यही पर्पज़ होता है कि इनका जो गटर का जो पानी है वो बाहर की तरफ चलता रहेगा। तो इस तरह आपकी जनाब जो गटर है वो ज़्यादा देर चलेगा और जल्दी नहीं भरेगा। तो ये भी आपका सेम उसी तरह है जिस तरह आप पेंदे को खाली छोड़ते हैं तो इस तरह पानी जनाब आपका जब बहर जाएगा तो साइड का जो ज़मीन वगैरह है वो भी आपकी ख़राब हो जाएगी, पानी भी ख़राब हो जाएगा और आपकी साइड वॉल्स भी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि आपकी साइडों वाली जो ज़मीन है वो सारी नरम हो जाएगी। नंबर 3, कोशिश करें कि मेन होल यानी गटर गोल शक्ल में बनाएं। आम तौर पर हमारे यहाँ जनाब गटर आपके चौकोर शक्ल में बनाए जाते हैं या मुसल्लस शक्ल में बनाए जाते हैं। तो जनाब आपका गोल शक्ल में अगर मेन होल बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें जनाब आपका गटर की जो साइड वाल से फोर्स लग रही होती है ज़मीन की, तो उसमें जनाब बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। गटर आपका अंदर से जनाब दबने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके अलावा जनाब ऊपर से भी अगर आप इसको अंडा शेप देंगे तो जनाब ऊपर से अगर कोई गाड़ी वगैरह गुजरती है या कुछ भी होता है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इसको मदद मिलती है। तो जनाब कोशिश करें कि आपका जो गटर है वो गोल शेप में बनाएं। नंबर 4, मेन होल यानी गटर को प्लास्टर ज़रूर करें। तो आम तौर पर हमारे यहाँ ऐसा किया जाता है कि आपकी जो मेन होल होता है उसकी जो साइड वॉल्स होती हैं उनको प्लास्टर वगैरह बिल्कुल नहीं किया जाता और ये समझा जाता है कि जनाब पानी जो है ना वो सरायत कर जाएगा बाहर की तरफ और इस तरह जनाब आपका जो गटर है वो जल्दी भरेगा नहीं। तो जनाब आपने प्लास्टर ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करते तो आपकी जो गटर की वाल्स हैं वो सारी की सारी ख़राब हो जाती हैं, ईंटें जो है ना वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत जल्द आपका ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाता है और इस तरह फिर आपका पानी जो है वो ज़मीन की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपका सारे का सारा एरिया जो है वो ख़राब हो जाता है और ज़मीन का पानी ख़राब हो जाता है और आपका जनाब जो पंप है पंप में से गंदा पानी आना स्टार्ट हो जाता है।
نمبر 5، مین ہول یعنی گٹر کو باہر سے بچمن ضرور کریں۔ تو جناب اس گٹر کی جو والز ہوتی ہیں ان کو باہر سے بچمن کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ باہر سے اس کو بچمن نہیں کریں گے تو اس کی جو والز ہوتی ہیں وہ باہر کی مطلب جو زمین کی نمی ہوتی ہے اس نمی کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ کی والز خراب ہوں گی تو پھر ظاہری بات ہے پھر اندر سے پانی باہر آنا سٹارٹ ہو جائے گا اور باہر سے پانی اندر جانا بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح آپ کا گٹر بھی فیل ہو جائے گا اور باہر والا جو زمین کا مطلب آپ کا ایریا ہے وہ پانی بھی آپ کا خراب ہو جائے گا۔ نمبر 6، مین ہول یعنی گٹر کی نکاسی کا مناسب انتظام ہونا چاہیے۔ عام طور پر دیہات میں لوگ گٹر کی نکاسی کا انتظام نہیں کرتے اور نکاسی والا جو پائپ ہوتا ہے وہ آگے جا کے کسی گڑھے میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا پانی جو ہے وہ زمینی پانی کو خراب کرتا ہے، اور کیونکہ وہ گڑھا قریب بنا ہوتا ہے تو وہ آپ کے گٹر کے سٹرکچر کو بھی خراب کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جناب آپ کی ایک نالی ہونی چاہیے اور مناسب مطلب سیوریج ڈرین یا کوئی قریبی کوئی نہر وغیرہ یا اس طرح کا کوئی سین ہونا چاہیے، تاکہ آپ کا جو نکاسی کا پانی ہے وہ بر وقت نکلتا رہے اور آپ کے گٹر کو خراب نہ کرے۔ نمبر 7، واش روم اور مین ہول یعنی گٹر کے درمیان فاصلہ کم سے کم رکھیں، کیونکہ اگر یہ فاصلہ آپ کا زیادہ ہوا تو آپ کے پی وی سی پائپ کے اوپر پریشر زیادہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پائپ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لمبائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی صفائی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جناب اس میں جوائنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اندر جو ہے وہ جو ہے نا بند ہونے کا خطرہ بھی زیادہ رہتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کا یہ جو پی وی سی پائپ ہے جو کہ آپ کے واش روم سے گٹر کی طرف جا رہا ہے یہ کم سے کم ہو۔ نمبر 8، مین ہول یعنی گٹر کی لمبائی اور چوڑائی کی نسبت گہرائی زیادہ رکھیں۔ تو جناب اگر لمبائی اور چوڑائی آپ زیادہ رکھیں گے تو اس سے آپ کا جو ایریا ہے وہ زیادہ کور ہو جائے گا، تو اس سے آپ کا ڈھیر سارا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ایریا آپ کا گٹر کور کرے گا تو اوپر سے اس کو پروٹیکشن بھی اتنی زیادہ دینی پڑے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ گہرائی زیادہ رکھیں جبکہ لمبائی اور چوڑائی کم رکھیں، تاکہ اوپر والا آپ کا جو ایریا ہے وہ کم بنے اور اس کو پروٹیکشن بھی کم دینی پڑے۔ نمبر 9، ایک سے زیادہ واش رومز کو الگ الگ پائپس کی مدد سے مین ہول یعنی گٹر سے جوڑا جائے۔ تو عام طور پر ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک گھر میں اگر ایک سے زیادہ واش رومز ہیں تو ان کو ایک ہی پائپ کے ساتھ جوائنٹ کرنے کے بعد گٹر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر آپ کے ایک واش روم میں کوئی بھی ایشو بنے گا تو آپ کے سارے واش رومز بند ہو جائیں گے۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں، اور جناب کوشش کریں کہ آپ کے ہر باتھ روم کو، ہر واش روم کو الگ الگ پائپ لگا ہو جو کہ آپ کا مین ہول کی طرف جا رہا ہو۔ اس طرح آپ کا کوئی بھی اگر مسئلہ کسی واش روم میں آتا ہے تو صرف آپ کا وہی واش روم ڈسٹرب ہوگا۔ نمبر 10، واش رومز کی صفائی کا مناسب بندوبست رکھیں اور اس کے لیے تیزاب کا استعمال کریں۔ تو عام طور پر جناب دیہاتوں میں آپ کے واش رومز کی صفائی کے لیے تیزاب استعمال نہیں کیا جاتا۔ تیزاب کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ تیزاب آپ کا اندر جا کے آپ کا جتنا بھی مواد وغیرہ ہوتا ہے، جو میٹیریل وغیرہ ہوتا ہے، اس کو گلنے سڑنے میں مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے تیزاب کا استعمال ضرور کریں اور اس کی صفائی ضرور کرتے ہیں، کیونکہ صفائی کرنے سے آپ کے واش رومز کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد جناب آخر میں بات کرتے ہیں کہ آپ واش روم سے جو آپ کا پائپ ہوگا وہ آپ گٹر کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں گے۔ تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں واش روم سے جو آپ کا پی وی سی پائپ آ رہا ہے وہ آپ کا گٹر میں جو آ رہا ہے اس کو مناسب سلوپ دی جاتی ہے۔ تو آپ نے اس کو سب سے پہلے مناسب سلوپ دینی ہے، کم از کم 2 انچ کی سلوپ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس کا جو آؤٹ سائڈ والا پائپ ہوتا ہے تو وہ پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب آپ کا جو آؤٹ سائڈ والا پائپ ہے جس سے آپ کا اوور فلو والا واٹر جو ہے، جو پانی ہے وہ باہر کی طرف جائے گا، تو اس کو جناب آپ نے 6 انچ کم از کم ڈاؤن رکھنا ہے اس پائپ سے۔
تو مطلب جو آپ کا واش روم والی سائڈ سے پائپ آ رہا ہے اس پائپ سے آپ کا جو آؤٹ سائڈ والا پائپ جا رہا ہے وہ 6 انچ ڈاؤن ہونا چاہیے۔ تو اس کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ آپ کا جو واش روم والا پائپ ہے اس سے جو بھی پانی وغیرہ آ رہا ہے وہ گٹر میں گر رہا ہوگا تو اس پائپ تک پانی نہیں پہنچے گا، اس سے پہلے آپ کا پانی جو ہے وہ باہر کی طرف جانا سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو دوسرا آپ کا جو آؤٹ سائڈ والا پائپ ہے اس کو اندر والی سائڈ سے آپ نے ایک بینڈ لگانا ہے جو کہ آپ کا تقریباً 1 فٹ کا بینڈ ہونا چاہیے۔ تو اس بینڈ کو مطلب دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے، جو ہمارا یورن وغیرہ ہوتا ہے وہ سٹارٹ میں مطلب ہلکا ہوتا ہے اور پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔ تو جو پائپ کا آپ بینڈ دیں گے تو وہ بینڈ نیچے چلا جائے گا، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا یورن جو ہے وہ اس پائپ کی مدد سے باہر نہیں نکلے گا اور باہر کا ماحول خراب نہیں کرے گا۔ اور جیسے جیسے آپ کا جو یورن ہے وہ گلتا رہے گا، سڑتا رہے گا، تو وہ نیچے بیٹھتا رہے گا اور جناب وہ پانی میں مکس ہوتا رہے گا، تو نیچے سے پانی جناب آپ کا پائپ سے ہوتا ہوا باہر کی طرف نکلتا رہے گا۔ تو اس طرح آپ کا گٹر بھی ساتھ ساتھ خالی ہوتا رہے گا اور باہر کا ماحول بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ کا یورن بھی ساتھ ساتھ گلتا سڑتا رہے گا۔ تو ساتھ ساتھ آپ تیزاب یوز کرتے رہیں گے تو وہ بہت جلد گلتا رہے گا، سڑتا رہے گا۔ تو اس طرح آپ کا گٹر جو ہے وہ بہت جلد مطلب نہیں بھرے گا اور جلدی مطلب آپ کو اس کو خالی نہیں کروانا پڑے گا۔ تو اس سے مطلب بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔